اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کامیاب زندگی، ایپیسوڈ نمبر 2، باب نمبر 1، زندگی اور موت۔ اس باب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے اپنی عارضی زندگی پر دائمی زندگی کی ترجیح کو سمجھیں اور بچپن سے ہی موت کے لیے تیاری کی طرف مائل ہوں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس باب کو توجہ سے سمجھ لینے کے بعد بچوں کا دل دنیا کے بجائے اسے بنانے والے کی طرف مائل ہوگا اور وہ اپنے رب کے قرب کی خواہش کے پیش نظر اپنی تمام دنیاوی خواہشات کو اعتدال میں لا سکیں گے، جس کے نتیجے میں ان کی ساری زندگی جھوٹ، خود غرضی اور دھوکہ دہی سے پاک رہے گی۔ ابتدائیہ: اس کائنات کا نظام ہماری پیدائش سے کروڑوں اربوں سال پہلے سے جاری ہے اور ہماری موت سے کئی ارب سال بعد تک بھی جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کروڑوں اربوں ستاروں اور سیاروں پر مبنی اس کائنات کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں۔ کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی برتری حاصل نہیں، اسی طرح کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے۔ انسانوں کو ایک دوسرے پر ترجیح صرف تقوی کی وجہ سے ہے، اور تقوی ہی کی وجہ سے کسی شخص کو اللہ کے نزدیک زیادہ قدر و منزلت مل سکتی ہے۔ حدیث پاک: خبردار، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے، اور بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ قدر و منزلت والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر صاحب تقوی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل، اور یہ حدیث نمبر 23,536۔ ہمیں کبھی خود کو دوسروں سے بہتر یا کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ احساس برتری انسان کو مغرور بنا دیتا ہے اور وہ انسانیت کھو بیٹھتا ہے، جبکہ احساس کمتری انسان کو مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ دنیا میں کچھ بہتر کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ کروڑوں سالوں سے جاری اس کائنات میں تمام انسانوں کو مختصر سی زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اور اگر اسے ضائع کر دیا جائے تو دوبارہ کبھی نہیں مل سکی۔ اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ خواہ آپ زندگی میں کتنے بڑے آدمی بن جائیں، گزرے ہوئے وقت کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ گزرا ہوا وقت پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں۔ ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ امانت ہے۔ جس مال و دولت سے خدا ہمیں نوازتا ہے وہ سب ہمارے لیے آزمائش ہے اور ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ طاقت، دولت، حسن، جوانی، رزق سمیت سب نعمتیں ہمارے لیے آزمائش ہیں۔ وہ جتنی زیادہ نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے، آخرت میں ان سب کا حساب بھی لے گا۔ زیادہ نعمتوں کا مطلب ہے زیادہ آزمائش۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے انہیں کہاں کہاں اور کیسے کیسے استعمال کیا تھا۔ سورہ التکاثر، آیت نمبر 8۔ چنانچہ ہمیں اپنی خواہشوں پر قابو پانا چاہیے اور نعمتوں کی کثرت کی بجائے ہمیشہ برکت کی دعا کرنی چاہیے تاکہ آزمائش سے بچے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔